السلام علیکم ناظرین، تمار ٹاک میں خوش آمدید۔ تمار حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی نئی ویڈیو کا موضوع ہے نیا سال اور طرح طرح کی پیش گوئیاں۔ اب یقیناً بابا وانگا کے نام سے واقف ہوں گے۔ بابا وانگا بلغاریہ کی ایک مشہور نجومی، اور انہوں نے بہت پیش گوئیاں کی جو درست بھی ثابت ہوئیں، لوگوں میں ان کو شہرت ملی۔ 1911 میں بابا وانگا کی پیدائش ہوتی ہے بلغاریہ میں، تو ان کی پیش گوئیاں 2021 کے بارے میں کیا ہیں یہ آج آپ کو بتانا ہے۔ کتنی ہولناک قسم کی پیش گوئیاں کی، ان ہولناک پیش گوئیوں میں پاکستان کہاں ایفیکٹ ہو رہا ہے، دنیا کے لیے انہوں نے کیا کہا۔ یہاں یہ بات یقیناً قابل ذکر ہے کہ 9/11 کا واقعہ جو ہوا اس کے بارے میں بابا وانگا نے پیش گوئی کی تھی، جس کے بعد ان کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ پہلے ایک مختصر سا تعارف بابا وانگا کا کرا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ 2021 کے لیے بابا وانگا کی پیش گوئیاں کیا ہیں، اور آپ کے لیے جاننا کتنا ضروری ہے کہ بابا وانگا نے 2021 کے لیے کیا پیش گوئیاں کی۔ بابا بنیادی طور پر بابا ایک بلغاریہ لفظ ہے جس کو دادی یا نانی آپ کہیں گے، مطلب آپ اپنی زبان اردو میں اس کو دادی یا نانی کے نام سے جانیں گے بابا، اور وانگا یا وینگا یہ دو نام ہیں جس نام سے پکارا گیا ان کو۔ تو بابا وانگا ایک نابینا، یعنی کہ ان کی دونوں آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو چکی تھی، بینائی سے محروم تھیں، اور بچپن میں ایسا نہیں تھا۔ بابا وانگا جو ہے وہ ایک طوفان میں، کہا یہ جاتا ہے کہ ایک طوفان میں وہ بہت بری طرح زمین پر پٹکی گئی، طوفان یا ہوا کی شدت کی وجہ سے، اور جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں مٹی جا گری، اور اتنی شدید مٹی جا گری کہ وہ بینائی سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد ان کو شہرت کس طرح ملی؟ دوسری جنگ عظیم میں جب لوگ ان سے پوچھنے آتے تھے کہ فلاں فوجی مر گیا ہے، فلاں فوجی زندہ ہے، تو وہ جو بتاتی تھی وہ درست ثابت ہونے لگا۔ اس طرح وہ آہستہ آہستہ مشہور ہونے لگی، اور لوگ ان کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ بابا وانگا کے پاس پرسرار طاقتیں ہیں، پرسرار قوتیں ہیں۔ وہ غیب کا علم تو خیر خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ بتاتی ہیں، غیب کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہیں۔ شی نوز what's hold in the future۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ وہ مشہور ہونے لگی۔ پہلے ان کے پاس سیاستدان آنے لگے، کھلاڑی آنے لگے وہ علاقے کے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی شہرت بڑھنے لگی۔ پھر جب ان کو عالمگیر شہرت ملی، وہ تھی ایک ایسی پیش گوئی جو انہوں نے کی تھی جس نے ساری دنیا کے منظرنامے کو تبدیل کیا، اور وہ ہے 9/11، جس پہ انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے پرندے ٹکرائیں گے، یعنی کہ جہاز ٹکرائیں گے، اور وہ ہوا، جس کے بعد ان کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ اور وہ اب اس وقت اور بابا وانگا کے مطابق 51 صدی میں دنیا ختم ہو جائے گی۔ لوگ اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ بس 50ویں صدی آخری صدی ہوگی، اور اس کے بعد دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ تو یقیناً خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ دنیا نے کب ختم ہونا ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں 2021 کے بارے میں بابا وانگا کی پیش گوئیوں پر۔ بابا وانگا نے کہا ہے، ان کی پیش گوئی ہے 2021 کے بارے میں، اور یہ بری پیش گوئی ہے کہ 2021 کا سال مصیبتوں، آلام، مشکلات کا سال ہوگا ساری دنیا کے لیے۔ یہ 2021 کے بارے میں انہوں نے کہا ہے۔ یہ میں پہلی پیش گوئی آپ کو بتا رہا ہوں، ایک مشکل سال ہوگا 2021۔ دوسری پیش گوئی وہ کر رہی ہیں کہ 2021 میں ایک اژدہا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، جس پر تجزیہ کار یہ سمجھ رہے ہیں، تجزیہ کاروں نے لکھا ہے کہ یہ اژدہا سے مراد چینی معیشت ہے، جبکہ میں اسے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے یہ 2021 اور 2020 کا گڑ مڈ ہوا۔ جو پیش گوئی 2021 کے بارے میں یہ کی جا رہی ہے کہ ایک اژدہا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، میرے خیال کے مطابق وہ کرونا ہے، اور وہ 2021 اور 2020 دونوں کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھے گا، میرا اندازہ ہے یہ۔ مطلب ان کی پیش گوئی سے میں جو اخذ کر پایا ہوں، پوری دنیا کو اتنی شدت سے لپیٹ میں لیا 2020 میں کرونا نے، اور آگے بھی یہ ایکسٹینڈ ہوگا، تو میرے خیال سے یہ کرونا ہے جو اژدہا ہے، جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اشارے ہوتے ہیں، اشاروں سے آپ نے کچھ معنی پہنانے ہوتے ہیں۔
تو میرا اندازہ یہ ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ 2021 میں ایک بہت بڑا اژدہا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ 3 بڑے افریت، 3 بڑی بلائیں جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے گی۔ میرے خیال سے اس پہ تجزیہ کاروں نے لکھا کچھ نہیں، میرے خیال سے یہ 3 بڑی بلائیں جو ہیں یہ کچھ ممالک ہیں جو اکٹھے ہوں گے کسی ایک کاز پر۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کہنا اب قبل از وقت ہوگا کہ وہ کیا ہے، لیکن 3 بڑی بلاؤں سے مراد یقیناً 3 بڑے ممالک، 3 بڑے صدور ہو سکتے ہیں جو کسی ایک کاز پر، کسی ایک ٹیبل پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک بہت اہم پیشگوئی کی، اور یہ روسی صدر کے لیے۔ یقیناً آپ جانتے ہو کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن جو ہے انہوں نے کہا کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ میں بابا وانگا کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی 2021 میں۔ اس کے بعد بابا وانگا کہہ رہی ہیں کہ 2021 میں صدر ٹرمپ، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کسی ایسے ذہنی عارضے میں مبتلا ہو جائیں گے جو بہت تشویشناک ہوگا، بہت عجیب و غریب ہوگا۔ تو صدر ٹرمپ کے لیے ہی بھی 2021 کچھ اچھا سال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بابا وانگا کے مطابق لوگ 2021 میں اپنے مذہب اور عقائد کی بنیاد پر بہت سختی سے تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے 2021 کے بارے میں کہا۔ پھر ایک بہت اہم بات، اور یہ آپ اس کو خوشخبری کہہ لیں، بابا وانگا کے مطابق 2021 میں کینسر کا علاج دریافت ہو جائے گا، یعنی کہ کیوریبل ہوگا کینسر۔ تو یہ خوشخبری ہے۔ خوشخبری میں نے غلطی کی، آخر بتائی، مجھے پہلے بتا دینی چاہیے تھی۔ تو میں اس کو اگر سم اپ کروں تو 2021 کا سال بابا وانگا کے مطابق مشکلات کا سال ہے، مصیبتوں کا سال ہے۔ صدر ٹرمپ کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد روسی صدر جو ہے ان پر ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2021 میں ایک بہت بڑا اژدہا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا، جو مختلف آراء ہیں جس کے بارے میں، جو کچھ چینی معیشت کہہ رہے ہیں، کچھ جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا۔ پھر 3 بڑی بلائیں اکٹھی ہو جائیں گی 2021 میں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو 2021 کے بارے میں نے آپ کو مختصراً بتائی۔ میری اگلی ویڈیو میں پھر میں 2021 پریڈکشنز کے بارے میں اپنی اگلی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ کسی اور انداز سے ہوگا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔